اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم علیہ۔ ہم نے یہ دوسرا سمجھو کہ بیان ہے جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب بیان میں ہے۔ پہلے بیان میں ہم نے آپ کے نکاح مبارک ہونے تک اور آپ کو نئے گھر میں شفٹ ہونے پر اور اس پر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لائے اور دونوں کو میاں بیوی کے اوپر یعنی پانی مبارک کے چنٹے پھینکے اور پھر دعا بھی فرمائی کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو اولاد دے، یا اللہ میں اسے تیری شیطان کی پناہ سے تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان کے شر سے۔ تو وہاں پہ ہم نے اپنا بیان ختم کیا۔ اب اس کو آگے لے کے چلتے ہوئے بات کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ جتنی بات کی جائے گی وہ میرے اور آپ کے لیے دنیا اور آخرت میں فائدے کی بات ہوگی، کیونکہ اہل بیت اطہار کا تذکرہ جو ہے ہماری سے گناہ دور ہونے کا سبب ہے اور قیامت والا دن حضرت رسول کی قرب کا ذریعہ بھی ہے، اہل بیت کے قرب کا ذریعہ بھی ہے۔ تو اس لیے ان بیانات کو بہت محبت سے سنیں اور پھر آگے اپنے دوستوں میں، اپنی اولاد میں، اپنے گھر والوں کو بھی اس میں حصے دار بنائیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کسی کو گفتار میں، بات چیت میں، حلم میں، صبر میں، قناعت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رفتار و گفتار اور عادات و خصائل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھیں۔ آپ بہت متقی، صابر، قانع اور دیانتدار خاتون تھیں۔ گھر کا سارا کام کاج خود کرتی تھیں۔ چولہے پھونکنے سے کپڑے میلے ہو جاتے، ہاتھ پر بھی ایسے یعنی جو شدت آگ سے نشان آ جاتے۔ پانی خود لے کے آتی گھر کا مشکیزہ بھر کے۔ تو اس طرح آپ کبھی اس پہ آپ نے ملامت نہیں کری کہ میں نبی آخر زمان آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں۔ تو آپ نے فخر کو پسند کیا اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ سلطان الفقراء تھے، تو دونوں اللہ کے فقراء اکٹھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دن یعنی اب دونوں حضرات نے اس طرح وقت گزرا کہ 8 پہر سے بھوکے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہیں سے مزدوری کر کے 1 درم لے کے آئے۔ رات ہو چکی تھی، 1 درم کے جو کہیں سے خرید کر گھر پہنچے۔ فاطمہ بتول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہنسی خوشی اپنے نامدار خامد کا استقبال کیا، جو ان سے لے کر چکی میں پیسے روٹی پکائی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سامنے رکھی۔ جب وہ کھا چکے تو خود کھانے بیٹھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں مجھے اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک یاد آیا کہ فاطمہ دنیا کی بہترین عورت ہے۔ اس زمانے میں فتوحات ہو رہی تھی، مال غنیمت آ رہا تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ حضور کے پاس تشریف لے جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری کنیزہ اور دوسری مال غنیمت میں چیزیں آئی ہیں، تو آپ ان سے عرض کر کے ایک لونڈی اپنی خدمت کے لیے لے آئیں۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں تشریف لے گئیں، لیکن شرم و حیا سے بات نہ کی، واپس آ گئیں۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ دونوں میاں بیوی اکٹھے ہو کر گئے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی کرم اللہ وجہ تکلیف بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم کو کوئی قیدی نہیں دے سکتا، ابھی صحابہ صفہ کی خود نوش کا تسلی بخش انتظام مجھے کرنا ہے۔ میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر اللہ اور اللہ کے رسول کی خوشنودی کے لیے فقر و فاقہ اختیار کیا ہے۔ اب دونوں حضرات جو تھے جنتی جوڑا واپس گھر تشریف لے آئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو خود ان کے گھر تشریف لائے اور فرمایا بیٹے جس چیز کے آپ خواہش مند تھے اس سے بہتر ایک چیز میں تم کو بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو اور سوتے وقت 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اور پھر 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ عمل تمہارے لیے بہترین خادم ثابت ہوگا۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لے گئے، دیکھا سید النساء خاتون جنت علیہ السلام اللہ علیہ اونٹ کی کھال کا لباس پہنے ہوئے ہیں، اس میں 13 پابند لگے ہوئے ہیں، آٹا گوندھ رہی ہیں اور زبان پر کلام اللہ کا ورد جاری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا فاطمہ دنیا کی تکلیف کا صبر سے خاتمہ کر اور آخرت کی دائمی مسرت کا انتظار کر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں نیک اجر عطا فرمائے گا۔ اسی طرح آپ اپنے گھر میں کام بھی کرتی، اپنے بچوں کو حسنین کریمین کو اپنے گود میں کھلاتی بھی اور روٹی پکانا گھر کا سارا کام کرنا وہ آپ کرتی تھیں، کبھی کبھی کسی بات پہ شکوہ نہیں کیا۔ ایک دفعہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائیں اور روٹی کا ایک ٹکڑا سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کیا یہ کہاں سے آیا ہے؟ سیدہ تعالیٰ نے جواب دیا ابا جان تھوڑے سے جو پیس کر روٹی پکائی تھی جو بچوں کو کھلا رہی تھی، خیال آیا کہ آپ کو بھی تھوڑی سی کھلا دوں۔ اے اللہ کے رسول پناہ کی روٹی تیسرے وقت نصیب ہوئی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی تناول فرمائی اور فرمایا میری بیٹی 4 وقت کے فاقے کے بعد یہ پہلا ٹکڑا ہے جو تیرے باپ کے منہ میں پہنچا ہے، دونوں طرف فقر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فقر جو ہے نا یہ میرا فخر ہے، آپ نے خود اپنی مرضی سے اس کو اختیار کیا اور اپنی بیٹی کو چونکہ اپنے لیے پسند کیا اس لیے اپنی بیٹی کو بھی یہی تعلیمات دی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں تشریف لے گئے، دیکھا دروازے پر ایک رنگین پردہ لٹکا ہوا ہے اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں چاندی کے 2 کنگن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر واپس لوٹ گئے۔ حضرت سیدہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت دلگیر ہوئیں اور رونے لگی۔ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت پورا پہ پہنچے، رونے کا سبب پوچھا، آپ نے جو ماجرا تھا وہ سنا دیا تو وہ بولے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے واپس چلے گئے کہ
کہ آپ کا جو پردہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوا، اور آپ نے کنگن پہنے تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہوئے، تو آپ سلام اللہ علیہ نے دونوں چیزوں کو فوراً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا اور کہلا بھیجا کہ میں نے انہیں رائے خدا میں دے دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشی ہوئے اور اپنی بچی کے حق میں دعائے خیر برکت اللہ سبحانہ سے مانگی، اور ان چیزوں کو بیچ کر اصحاب صفہ کے اخراجات میں وہ جو تھے نا وہ رقم صرف کرتی۔ اس بار حضرت علی کرم اللہ وجہ گھر میں تشریف لائے، کھانے کے لیے پوچھا۔ سیدہ طاہرہ نے رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج تیسرا دن ہے، گھر میں جو کا ایک دانہ تک نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اے فاطمہ مجھ سے تو نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ سید النساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا میرے سرتاج میرے باپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ آپ سے فرمایا تھا بیٹے اپنے خامد کو سوال کر کے شرمندہ نہ کرنا، پریشان نہ کرنا۔ آج ہم اپنا مواز نہ کریں، دن رات صبح و شام کیسی کیسی گھر میں اللہ کی نعمتیں آتی ہیں، ہمارے ازواج بھی پہنتی ہیں، کھاتے پیتے ہیں، پھر بھی ناشکری کے عالم میں رہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں صبر و قناعت کرنے والا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو آپ نے نمونہ پیش کیا ہے ازواج کے لیے، ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو اس کی تعلیم دینی چاہیے۔ یعنی آپ نے کھانے پینے کو بھی اس کو یعنی گھر میں جو کچھ کھانے کو نہیں ہے تو اس کو بھی سیدہ طاہرہ نے یہ کیا کہ کہیں حضرت علی کرم اللہ جو کو تکلیف نہ ہو اگر میں ان سے کوئی بات کروں۔ ایک دفعہ قبیلہ بنو سلیم کا ایک بوڑھا ضعیف آدمی مسلمان ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کے ضروری احکام و مسائل بتائے، پھر اسے پوچھا کہ تیرے پاس کچھ مال بھی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی قسم بنو سلیم کے 3000 آدمیوں میں سب سے زیادہ غریب اور فقیر ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی طرف دیکھا، فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس مسکین کی مدد کرے؟ حضرت سعد بن عبادہ اٹھے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک اونٹنی ہے جو میں اس کو دیتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس کا سر ڈھانک دے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ اٹھے اور اپنا امامہ اتار کر عرابی کے سر پر رکھ دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جو اس کی خوراک کا بندوبست کرے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرابی کو ساتھ لیا اور اس کے خوراک کے انتظام کے لیے چل پڑے۔ چند گھروں سے دریافت کیا لیکن کچھ نہ ملا۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کا دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا اور التجا کی کہ اللہ کے سچے رسول کی بیٹی اس مسکین کی خوراک کا بندوبست کر دیجئے۔ سیدہ عالمہ سلام اللہ علیہ نے آپ دیدہ ہو کر فرمایا سلمان خدا کی قسم آج ہم سب کو تیسرا فاقہ ہے، دونوں بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں لیکن سائل کو خالی ہاتھ جانے نہ دوں گی۔ جاؤ یہ میری چادر شمعون یہودی کے پاس لے جاؤ اور کہو فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر رکھ لو اور اس غریب انسان کو تھوڑی سی یعنی کوئی جنس دے دو کھانے کے لیے۔ عثمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہودی کے پاس پہنچے اور ساری کیفیت بیان کی تو وہ حیران رہ گیا، پھر پکار اٹھا سلمان خدا کی قسم یہ وہ لوگ ہیں جن کی خبر تورات میں دی گئی ہے، گواہ رہنا کہ میں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ پر ایمان لایا۔ اس کے بعد کچھ غلہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، چادر بھی سید فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس بھیج دی۔ وہ لے کر آپ کے پاس آئے،
سیدہ طاہرہ نے اپنے ہاتھ سے اناج پیسا، جلدی سے رابی کے لیے روٹی بنائی، عثمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ انہوں نے کہا اس میں سے کچھ بچوں کے لیے رکھ لیجئے۔ جواب فرمایا سلمان جو چیز خدا کی راہ میں دے چکی وہ میرے بچوں کے لیے جائز نہیں۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ روٹی لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روٹی رابی کو دی۔ فاطمہ الزہرا گھر تشریف لے گئے، ان کے سر پر اپنا دست سے شفقت پھیرا، آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا الہا فاطمہ تیری کنیز ہے، تو اس سے راضی ہو جا۔ ایک دفعہ سیدہ طاہرہ سے کسی نے پوچھا 40 اونٹوں کی زکوٰۃ کیا ہوگی؟ سیدہ نے فرمایا تمہارے لیے صرف ایک اونٹ ہے، یعنی 40 میں سے ایک دے دو تیری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر میرے پاس 40 اونٹ ہو تو میں سارے کے سارے راہ خدا میں دے دوں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ساری رات کسی کے باغ میں پانی دیا، اجرت میں تھوڑے سے جو حاصل ہوئے تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ایک حصہ لے کر پیسا اور کھانا تیار کیا۔ عین کھانے کے وقت ایک مسکین نے دروازے پر دستک دی، عرض کی میں بھوکا ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سارا کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج کا کچھ حصہ لے کر پیسا اور کھانا پکایا۔ ابھی کھانا پک کر تیار ہوا ہی تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پر آ کر دست سوال دراز کیا، وہ سب کھانا اسے دے دیا، پھر باقی اناج پیسا اور کھانا تیار کیا۔ اتنے میں ایک مشرک قیدی نے اللہ کی راہ میں کھانا مانگا تو وہ سب کھانا اس کو دے دیا۔ گر سب اہل خانہ نے اس دن فاقہ کیا، اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ سارے گھر کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی راہ میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ایک دفعہ حضرت سید النساء بیمار ہوئیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک معمر صحابی حضرت عمران بن حسین کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنی لفتجی کی عادت کے لیے تشریف لے گئے۔ دروازے پر پہنچ کر داخلے کی اجازت چاہی۔ سیدہ نے عرض کی تشریف لائیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ساتھ عمران بن حسین بھی ہیں۔ تو حضرت بطور رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ابا جان میرے پاس ایک عبا کے سوا کوئی دوسرا کپڑا نہیں کہ پردہ کر سکوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک کر فرمایا بیٹی اسے پردہ کر لو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ گھر میں تشریف فرما ہوئے اور آپ کا حال احوال پوچھا۔ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابا جان شدت درد سے بے چین ہوں، گھگنے نے ڈال کر رکھا ہے کیوں گھر میں کھانے کچھ نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی صبر کر، میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں، اللہ تعالیٰ سے میں جو کچھ مانگتا وہ ضرور مجھے عطا کرتا، لیکن میں نے دنیا پر آخرت کو ترجیح دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست سے شفقت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی پشت پر پھیرا اور فرمایا اے لخت جگر دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، جنت کی عورتوں کی تو سردار ہے۔ ایک دفعہ سیدہ علیل تھیں لیکن علالت میں بھی رات بھر عبادت میں مصروف تھیں۔ علی کرم اللہ وجہ صبح کی نماز کے لیے مسجد گئے، وہ نماز کے لیے آپ بھی کھڑی ہوئیں، نماز سے فارغ ہو کر چکی پیسنے لگی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے واپس آ کر
آپ کو چکی پیس سے دیکھا، فرمایا اے رسول خدا کی بیٹی، اتنی مشقت نہ اٹھایا کرو، تھوڑی دیر آرام کر لیا کرو کہ زیادہ بیمار نہ ہو جاؤ۔ فرمانے لگی خدا کی عبادت اور آپ کی اطاعت مرد کا بہترین علاج ہے، اگر ان میں سے کوئی موت کا باعث بن جائے تو اس سے بڑی میری اور کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے۔ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سے پوچھا کہ عورت کے اوصاف کیا ہیں مومن عورتہ کے؟ انہوں نے عرض کی ابا جان، عورت کو چاہیے کہ خدا اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، اولاد پر شفقت کرے، اپنی نگاہ نیچی رکھے، اپنی زینت کو چھپائے، نہ خود غیر کو دیکھے نہ غیر اس کو دیکھنے پائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب سن کر بہت مطمئن ہوئے، خوش ہو گئے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے ہوئے اللہ کے حضور میں گریہ زاری کرتے دیکھا، لیکن انہوں نے اپنی دعا میں اپنے لیے کبھی کوئی درخواست نہ کی، صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بخشش کی دعائیں کرتی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پر چلنے والا بنائے اور ان کی محبت اور اطاعت بھی کرنے والا بنائے۔ اسی پہ بیان ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ اگلا بیان اگلی قسط میں کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔